ہمیں طوفانوں کا، ہمیں مصیبتوں کا، ہمیں تاریکیوں کا، ہمیں الجھنوں کا اور طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کی آفتیں جو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ آ کر آپ لوگوں کی زندگی کے اندر گھر کر لیتی ہیں، اور آپ لوگ زندہ ہی ایسے فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ جیسے میں قبر کے اندر میں مرا ہوا ہوں۔ وہ جب خدا سے بھاگ رہا تھا، اس کے پیٹ کے اندر تھا مچھلی کے، اس کو کوئی امید نہیں تھی خدا کے علاوہ، لیکن اس نے مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی خدا کے اوپر کیا کیا؟ توکل کیا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو طرح طرح کے طوفانوں کا سامنا کر رہے ہیں، جو طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں، طرح طرح کی الجھنوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ باقی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے لیے۔ فضلِ کا مقدس کا نام کو سنیں۔ پچھلے 2 ہفتے بلکہ 3 ہفتے آپ لوگوں نے اس کے بارے میں سنا تھا، نور کے بارے میں۔ نور جو ہے وہ ہمیں گرنے نہیں دیتا، ٹھوکر نہیں لگنے دیتا، اور تاریکی کے اندر نہیں جانے دیتا۔ کیا کچھ یہ ویک جو ہے آپ لوگوں نے کچھ اس کے اوپر رد عمل کرتے ہوئے کوئی آپ کو رفت کے اندر کچھ اس کے اوپر غور کیا ہو؟ یہ پہلے جیسے کام ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نور کے بارے میں سیکھا آپ لوگوں نے، تو حقیقی نور آپ لوگوں کی آمد و رفت کے اندر چمکتا ہوا جو ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ جو لوگ بائبل مقدس کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور جو اس کے بارے میں ریگولرلی سیکھتے ہیں اور تڑپ رکھتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر خدا کا فاطر جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ دوسروں کی زندگی کے اندر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ خدا کلام کو عزت دیتا ہے۔ اگر آپ لوگ کلام مقدس کو عزت دیں گے تو پاک روح کی پاور آپ میں سے ہو کر بہنا شروع کرے گی۔ آمین۔ مضمون کی طرف آتے ہیں۔ ایک بڑا زبردست بندہ بائبل مقدس کے اندر وہ نبی کہلاتا ہے۔ اس نے شہر کو، ملک کو، ایک سمجھ لیں چھوٹے ملک اس نے تبدیل کر دیا۔ حالانکہ دیکھیں نجات کا کام آپ کے وسیلہ سے ہو تو آپ خوش ہو گے نا کہ پریشان ہو جائیں گے کہ کیوں لوگ بچ گئے ہیں؟ واحد ایک بندہ بائبل مقدس کے اندر ہمیں ملتا ہے جس کے وسیلہ سے نجات کے سوتے پھوٹ نکلے اور وہ ایک بڑی ہلاکت سے بچ گئے، لیکن وہ پریشان ہو گئے۔ اس نے لڑائی ڈال لی، جھگڑا ڈال دیا اس نے۔ وہ کون ہے ایسا بندہ بائبل مقدس کے اندر؟ یونا نبی۔ بالکل یرمیا نے باجی بیچارہ رو رو کے بحال ہو جاتا ہوتا سی لوگوں واسطے، لیکن اس نے بچائے بھی۔ لیکن یونا نے جو ہے ایسا کیا، اس کے وسیلہ سے پورا ملک جو ہے بچ گیا۔ کون سا ملک تھا بلا؟ نانوا شہر ہے، اس کو چھوٹا ملک بھی کہتے ہیں کیونکہ 3 دن لگ جاتے تھے اس کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک۔ کتنے دن؟ 3 دن لگ جاتے تھے۔ تو اس کا مطلب وہ چھوٹا نہیں تھا، ایک ملک تھا۔ یہ ہمارا سیالکوٹ جو آدھے گھنٹے کے اندر ہم اس کو کراس کر دیتے ہیں، تو جس کے اندر سے 3 دن جو ہے وہ لگ جائیں، وہ ایک ملک ہی چھوٹا ملک کہلاتا ہے۔ اور خدا نے اس کے وسیلہ سے ان کے ہاں بڑا کام کیا نجات کا، لیکن یہ خدا کے بندہ نے لڑائی ڈال دی خدا کے ساتھ، دھمکیاں لگانا شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہیں وہ کیا دھمکیاں لگاتا ہے۔ یسوع مسیح ناصری کی آغاز خدمت کے اندر اس کو سراہنے اپنی خدمت کے اندر جب وہ خدا کے کام کو سرانجام دے رہا تھا، سبھی دھیان میں لیکن پلیز لوگوں نے سوال کیا اس کے ساتھ کہ اتنے بڑے کام کرتا ہے، میریکلز دکھاتا ہے اور بڑے بڑے کام تیرے وسیلہ سے وقوع پذیر ہوتے ہیں، کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ تو اب کوئی نشان دکھا ہمیں۔ تو یسوع نے ان کے ساتھ ہم کلام ہو کر کچھ کہا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ یونا کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، جیسے وہ 3 دن مچھلی کے پیٹ کے اندر رہا
اور تیسرے دن کیا ہوا؟ وہ باہر نکال دیا گیا۔ اسی طرح ابن آدم بھی 3 دن قبر کے اندر اور تیسرے دن وہ کیا کرے گا؟ جی اٹھے گا۔ اس کے علاوہ اور بڑا نشان میں تمہیں کوئی بھی نہیں دوں گا۔ ایک نشان میں یہ دیتا ہوں، اور جو یونا ہے اس کا نام کا مطلب ہے بڑی خوبصورت چڑیا۔ بائبل مقدس کے اندر اس کا 29 دفعہ نام آیا ہے، اور یسوع مسیح سے غالباً 755 سال یہ پہلے ہو گزرا ہے۔ 755 سال یہ ہو گزرا ہے۔ اس کے باپ کا نام تھا امتی۔ اس کو جب اس کے حوالے جات کو ہم لیتے ہیں تو وہاں پر صاف ملتا ہے، جیسے میرے نام کے آگے کیا لگتا ہے؟ جیمز، تصور جیمز۔ اس کا نام ہے یونا بن امتی۔ اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ امتی۔ یہ امتی کا بیٹا تھا اور یہ عبرانی تھا۔ اس کے خیال کے اندر ایک بات تھی، وہ بات بلا کیا تھی کہ یہ خدا کا جو کلام ہے صرف عبرانیوں کے لیے ہی ہے۔ یہ کلام خدا کا جو ہے صرف بنی اسرائیل قوم کے لیے ہی ہے، ان کے علاوہ کسی غیر اقوام کے لیے یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ اس کے دل کے اندر اور اس کے سوچ کے اندر صرف یہی تھا۔ لیکن خدا جو ہے وہ تو عظیم ہے، خدا جیسا دل اس کا نہیں تھا۔ بے شک یہ خدا کا خادم تھا اور اس کا زبردست قسم کا نبی تھا، پروفٹ تھا، جو خدا کے دل کی بات کو لیتا اور زمین کے اوپر لوگوں تک کیا کرتا؟ پہنچا دیتا تھا۔ لیکن خدا کے خیالات کچھ ہوتے ایسے بھی بائبل مقدس کے اندر ہے جن کا دل خدا کے ساتھ ملتا جلتا ہے، رحم سے بھرا ہوا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بے شک کوئی کسی بھی مذہب کے اندر ہے۔ آگے شگردوں نے ایسے کام کیا، انہوں نے مذہب کو نہیں دیکھا، کسی چیز کو نہیں دیکھا، انہوں نے لوگوں کو بچایا۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ کس نے بولا؟ یونا نے ایسا نہیں کیا۔ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ بچ جائیں، لیکن خدا چاہتا تھا کہ بچ جائیں۔ بائبل مقدس کے اندر یونا کے کتنے باپ ہیں بلا؟ ٹوٹلی 4 باپ اندر ہے، بائبل مقدس کے اندر ہے۔ ٹوٹلی 4 باپ کے اندر ہی 48 آیتیں جو ہم ہمیں ملتی ہیں۔ 4 باپ کے اندر ٹوٹلی 48 آیتیں ہیں۔ پہلا جو باپ ہے اس کے اندر 17 آیتیں ہیں۔ پہلے باپ میں 17، دوسرے باپ کے اندر 10، تیسرے باپ کے اندر بھی 10، اور چوتھے باپ کے اندر 11 آیتیں ہیں۔ اور چاروں باپ کے اندر اس کی الگ الگ قسم کی دوڑ جو وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ الگ الگ ٹریک کے اوپر ہمیں ملتا ہے۔ کون؟ یونا، جس کا نام کا مطلب ہے خوبصورت چڑیا۔ کیا خیال ہے؟ بائبل مقدس کے اندر 29 دفعہ اس کا نام آیا ہے، اور یہ چاروں باپ کے اندر الگ الگ ٹریک کے اوپر ہمیں دوڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ کون؟ یونا۔ لوگ بہت سارے اس دور کے اندر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کچھ کہتے ہیں یونا کی کتاب جو بائبل مقدس کے اندر ہے وہ خود سے بعد میں ڈالی گئی، اس کو تسلیم نہیں کرتے لوگ۔ یہ ہسٹوریکلز نہیں ہے، یہ تاریخی نہیں ہے، یہ خدا کے آئین نہیں ہے، خدا نے اس میں سے ہو کر کلام نہیں کیا، یہ خود ڈالی گئی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اگر یہ خود ڈالی گئی ہو تو یہ یاد رکھی ہوتی۔ اس کا نام 29 دفعہ نال تھا بائبل مقدس کے اندر۔ کیا خیال ہے؟ یہ یونا خدا کا زبردست قسم کا پروفٹ تھا،
نبی تھا. کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں؟ میں اس بات کے اوپر ایمان رکھتا ہوں کہ بائبل مقدس کے اندر ایک ایک نوشہ، ایک ایک نقطہ جو ہے وہ خدا کی تحریک کی مطابق لکھا گیا ہے. ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا خدا کے کلام کے اندر کوئی اس کو بڑھا دے یا کم کر دے، کیونکہ یہ تو خدا کی تحریک ہے. خدا کی بات کو اگر کوئی رد کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے یا کم کرتا ہے، تو وہ ضرور صدر عدالت کے قابل ہوگا، اور زمین کے اوپر بھی اس کو حالات کو برداشت کرنا ہوگا. اور وہ لوگ جو مقدس کلام کے مطابق اپنے جیون کو بسر کرتے ہیں، بے شک وہ اپنے بستر پر سو رہے ہوں، لیکن پاک روح مقدس کلام کے وسیلہ سے ان کے ہاں کور کر رہا ہوتا ہے اور کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کی محافظت کر رہا ہوتا ہے اور ان کو کور کر رہا اور ان کو سنبھالتا اور ان کو قوت دے رہا ہوتا ہے. اور ایک اور بھی بات ہے، ان کو برکت کا وارث بنا رہا ہوتا ہے. یہ زندہ کلام، یہ عظیم اور زندہ اور لا تبدیل کلام. کیا خیال ہے؟ اس لیے میں آپ لوگوں کے آگے محنت کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے ساتھ پیار کرنا شروع کریں. اس کے علاوہ اور کوئی بھی آپ لوگوں کے لیے آسمان کھلنے والا نہیں ہے کہ اور زیادہ آسمان آپ لوگوں کے اوپر کھلے اور کوئی دوسری کتب جو ہے، کوئی دوسری کتاب آپ لوگوں کے لیے آئے، جو بے شک آپ کہیں پر بھی ہوں، بے شک آپ بستر کے اندر ہوں یا بیٹھے ہوں، جو آ کر آپ لوگوں کے سامنے جب وہ چلنا شروع ہو جائے. اب ایسا نہیں ہونے والا. ایک ہے، اب وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، لیکن اب آپ اس کو استعمال کریں تو بہتری کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ کے روٹی بناتے وقت کے پاس رہ سکتے ہیں، کھانا بناتے وقت، سوتے وقت بھی، اٹھتے وقت بھی، چلتے اور پھرتے وقت بھی. کیا خیال ہے؟ یہ ایک ہے آپ لوگوں کے پاس زبردست قسم کا کلیہ. لیکن خدا کچھ اور چاہتا تھا، لیکن یونا کچھ اور چاہتا تھا. اب دیکھیں، بڑی سمجھنے والی بات یہاں پر ملتی ہے. خدا چاہتا تھا کہ نانوے شہر کو کیا کیا جائے، بچایا جائے، لیکن یونا کہتا تھا نہیں. اب وہ انکار کر رہا ہے، لیکن خدا اس کو زور سے بھیج رہا ہے، زبردستی خدا کر کے اس کو بھیج رہا ہے. حالانکہ خدا 99 شہر کے اندر بھی کسی کو مخصوص کر سکتا تھا. کیا خیال ہے؟ یا اور بھی بہت سارے نبی تھے اور وہ جو کہ اس چیز سے اتفاق کرتے، خدا ان کو بھی بھیج سکتا تھا. اس کو خدا کیوں بھیج رہا تھا؟ یہ تو راضی نہیں تھا جانے کے لیے. خدا اس کو اور طرف بھیج رہا ہے، وہ دوسری طرف جا رہا ہے. خدا کچھ اور کر رہا ہے، وہ کچھ اور کر رہا ہے. خدا کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن اس کے دماغ کے اندر بھی بات آ رہی ہے. ایسا کیا تھا اس کے اندر؟ خدا نے کہا کہ صرف یوں نہیں جا کر بچائے گا. خدا یونا کو بتانا چاہتا تھا کہ میں کس قدر مہربان اور قابل ہوتے. خدا نکالے یونا کی کتاب نکالی ہوئی ہے تو پڑھیں پہلا باب، شروع سے پڑھیں پہلی آیت سے. یونا پہلا باب. خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا. یونا بن امتی یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے. لیکن یونا خداوند کے حضور ترتس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترتس کا جانے والا جہاز ملا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور ترتس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے. لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے. آمین. ہاللویا. آج اسٹوری کا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے. خدا اس کو 99 کو بھیج رہا ہے اور یہ 33 کو جا رہا ہے. کیا خیال ہے؟ خدا کس طرف بھیج رہا ہے اس کو؟ 99 کی طرف. اس نے کہا میں نے 33 کی طرف جانا ہے. اس دور کے اندر جب آپ کسی ملک کا سفر کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کسی چیز کا ارینج کرنا پڑتا ہے.
टिकट का अरेंज करना पड़ता है सफ़र करने के लिए। बेशक पाकिस्तान के अंदर ही आप लोग ट्रेन पे जाएं तो 2-3 दिन पहले कराची के अंदर ही कोयटा की, बलूचिस्तान की जो है वो टिकट पहले लेने पड़ती है। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है कि इसने किराया खर्चा, इसने किराया खर्चा और टिकट ली। टिकट लेकर ये क्या किया, इसने वो जहाज के ऊपर बैठ गया। खुदा ने बैठने दिया इसको। खुदा ने कहा भाई तुझे किराया खर्चने की बड़ी जरूरत है ना, तो तू खर्च, लिखा हुआ वाज़ेह कि उसने किराया खर्चा और तर्तीस को जो जाने वाला जहाज था उसके ऊपर बैठ गया। टिकट लेकर उसके ऊपर जाकर बड़े आराम के साथ सफर करने से शुरू कर दिया। चलो भाई, खुदा तेरे को कहता है। फिर बड़ा सियाना बंदा था यूनुस नबी, दूसरे ऊपर वाले पोर्शन के अंदर सफर कर रहे हैं, तो ये नीचे वाले पोर्शन के अंदर जाकर बड़े आराम के साथ अकेला सोया हुआ है कि भाई कोई आकर खुदा का पैगाम ना मुझे दे दे, कहे कि भाई तू किस तरफ जा रहा है। आराम के साथ क्या कर रहा है, जहाज के नीचे वाले पोर्शन के अंदर जाकर बड़े आराम के साथ आराम फरमा रहा है। तो खुदा ने क्या किया वहां पर? पहला नंबर, खुदा ने पानी को क्या किया, अपने कंट्रोल में ले लिया। खुदा ने पानी के बीच तेज हवा, तेज आंधी का जो है वो काम करना शुरू कर दिया, और समुद्र का तूफान जो है वो तेजी के साथ बर्पा हो गया वहां पर। और वो जो लोग थे वहां पर बैठे हुए, उन्होंने बड़ा सोच विचार किया और रोना करलाना शुरू किया कि भाई किसी तरह से ये आफत टल जाए। उनके पास बहुत सारा माल था और उन्होंने क्या किया, अपने माल को, बोरों को पानी के अंदर फेंक दिया, कीमती चीजों को, ताकि क्या हो, हमारी जान बच सके। उन्होंने ऐसा किया, लेकिन तूफान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। वहां पर जितने भी लोग थे सभी अपने अपने खुदा को पुकार रहे हैं, अपने अपने रब को पुकार रहे हैं, अपने अपने अल्लाह को पुकार रहे हैं, अपने अपने राम को पुकार रहे हैं, अपने अपने भगवान को पुकार रहे हैं कि भाई आकर क्या कर, मुझे बचा ले। बहुत सारे लोग जिनके पीर शीर हो गए, जो देवताओं के ऊपर ईमान रखते हैं, जो बुतों के ऊपर ईमान रखते हैं, उनको पुकार रहे होंगे कि आ और मुझे क्या कर, इस तूफान से बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता, मेरे अभी बहुत सारे काम है जमीन के ऊपर जो मैंने करने हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे मेरी 3 बेटियां हैं, मैंने उनकी शादी अभी करनी है, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐ भगवान आकर क्या कर, मुझे बचा ले, मैंने अभी जमीन के ऊपर जीना है। सभी शोर डालते रहे, लेकिन किसी की भी बात जो है वो नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि देखो कोई और बंदा तो कोई है। उनमें से एक नीचे गया, उसने देखा कि भाई एक बंदा तो बड़े आराम के साथ सोया हुआ है। उसने कहा उसको जगाओ, वो भी अपने रब को पुकारे, वो भी अपने खुदा को पुकारे, ताकि किसी न किसी तरह से ये तूफान जो है वो थम जाए। जब उसके पास गए, उसको बोलते हैं तुझे पता नहीं है इतना बड़ा तूफान आया, हम मरने वाले हैं, तू लम्बी तान के सोया हुआ है। कहता है किधर है तूफान, किधर है? बाहर देखा और इस कदर जोर से तूफान था कि ये भी डर गया। इसको बोलते हैं तू कौन सी कौम का है, किस कबीले का है और केड़े पिंडों आया तू? कहता है मैं इब्रानी हूं और मैं जिंदा खुदा से डरने वाला हूं, मैं इब्रानी हूं और मैं जिंदा खुदा से प्यार करता हूं और मैं उससे डरता हूं। वो भी डर गए कि भाई ये तो इब्रानी है, और दूसरी बात ये है कि ये जिंदा खुदा जो है उससे प्यार करता है, ये उसका बंदा है, ये किसी भगवान को नहीं मानता, ये किसी बुत को नहीं मानता, ये जिसको मानता है वो जिंदा खुदा है,
تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ اتنا لکھا ہوا ہے پہلے باب کے اندر کہ اس نے کہا کہ مجھے نیچے پھینک دو کیونکہ میری وجہ سے طوفان آیا ہے. وہ آگے پوری بات نہیں لکھی ہوئی جو اس کے اندر درج ہے پہلے باب کے اندر. انہوں نے کہا کہ میرے سبب سے یہ مسئلہ جو ہے آپ لوگوں کے اوپر آیا ہے تو ایسا کریں مجھے ڈال دیں. تو جب اس نے کہا مجھے سمندر کے بیچ پھینک دیں تو بھی وہ ڈرنے لگے. وہ جو تاجر تھے, بڑے امیر ترین لوگ تھے, بڑے تجارتی لوگ تھے, وہ ڈرنے لگے. کس بات سے؟ کہ یہ زندہ خدا کو ماننے والا ہے. اگر ہم نے اس کو سمندر کے بیچ ڈال دیا تو اس کا خدا جو ہے وہ ہمیں اس کے بیچ ڈبو کرنا مار دے. لیکن انہوں نے کہا, انہوں نے فیصلہ کر لیا, انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے اس نے اقرار کر لیا ہے کہ میری وجہ سے جو ہے یہ طوفان سمندر کے اندر برپا ہوا ہے, تو میں کیا کروں گا؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سمندر کے بیچ ڈال دینا چاہیے. انہوں نے کیا کیا؟ یونا کو لیا اور سمندر کے بیچ ڈال دیا, اور جو سمندر ہے وہ تھمنا شروع ہو گیا. وہ آہستہ 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 اپنی جگہ پر آ گیا. تو یونا جو ہے ان کے خیال میں انہوں نے اتنے بڑے طوفانی سمندر کے اندر اس کو ڈالا, ان کے خیال کے اندر یونا مر چکا ہے کیونکہ وہاں پر تو کوئی بچنے کا نظریہ ہی نہیں تھا. یہ تھا کوئی سمندر کے بیچ, اور وہ بھی طوفانی سمندر جو جہازوں کو ڈبو دے رہا ہے, جو جہازوں کو ڈبونے کی قدرت رکھتا ہے, اور لوگ ڈر کے مارے کانپ رہے ہیں. ان کے دل میں یونا جو ہے وہ مر گیا ہے. یونا کو جیسے انہوں نے پھینکا, خدا نے مچھلی کو پکڑا اور مچھلی کو کہا کہ چل جا کر کیا کر, یونا کو لے لے, یونا کو نگل جا, اور نگل جا پر اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یونا کو لے اور نگل جا پر یونا کو نقصان ذرا بھی نہیں پہنچنا چاہیے. تیرے دانت جو ہے بے شک کتنے بھی نکیلے کیوں نہ ہو, تیرے منہ کے اندر جو دانت ہیں بے شک کتنے بھی خونخوار کیوں نہ ہو, لیکن تو نے یونا کو نقصان ذرا بھی نہیں پہنچانا. پہلے خدا نے کس کو؟ جہاز کو کنٹرول میں لیا, پھر خدا نے کس کو کنٹرول میں لیا؟ پانی کو کنٹرول میں لیا, پھر خدا نے کس کو کنٹرول میں لیا؟ مچھلی کو اپنے کنٹرول کے اندر لے لیا. مچھلی کو خدا نے کیا کیا؟ اپنے کنٹرول کے اندر لے لیا کہ اس کو لے اور نکل جا. اور خدا نے مچھلی کو حکم دیا اور وہ نکل گئی. پھر خدا اس کو راستہ بھی دکھا رہا ہے. مچھلی جو تھی وہ بے زبان تھی. مچھلی جو ہے اس کا اتنا دماغ نہیں تھا کہ بھی وہ ایسا کرے کہ بھئی اپنا اس شہر کی طرف چلی جائے, نانوے کی طرف. اس کو تو پہلے نہیں پتا تھا نا, اس شہر کا تو پتا تھا, اس کے گراف کے اندر تھا پہلے کہ بھئی میں نے اسی شہر کی طرف جانا ہے جو 99 ہے. ذرا بھی نہیں تھا, لیکن خدا نے خود اس کو کیا کیا؟ ٹریک دیا کہ 99 کی طرف بھاگ جا. اور 3 دن تک وہ اسی پیٹ کے اندر رہا. دوسرے باب کے اندر وہ وہاں پر دعا کرتا ہمیں نظر آتا ہے. پہلے باب کے اندر وہ کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہوا خدا سے نظر آتا ہے. اور دوسرے باب جب طوفان کا سامنا کر لیا نا, جب مصیبتوں کو اپنے اوپر لے لیا, تو پھر دعا کر رہا ہے, منتیں کر رہا ہے خدا کی کہ بھئی میں وہی کروں گا جو تو کہے گا, کیونکہ تو ہی قادر مطلق اور مقدس خدا ہے. تو مجھے پتال کی گہرائیوں کے اندر لے گیا ہے, اور میرا زور کوئی بھی نہیں چل رہا. 3 دن تک بھوکا رہنا تھوڑی مشکل بات ہے. میرے خیال سے تو پیٹ کے اندر جو تھا, مچھلی کے پیٹ کے اندر خدا اس کو وہاں پر کھانا بھی دے رہا تھا, اور وہ ایکٹنگ تھا وہاں پر. جب ٹائم پورا ہوا اور 99 شہر کے مچھلی پاس چلے گئی تو خدا نے مچھلی کو چھوا. جب مچھلی کو چھوا خدا نے, اس نے بڑے زور کے ساتھ وامٹ کی. اتنی بڑی مچھلی تھی, وہ کنارے پہ جا کر تو نہیں اس نے پھینکا نا. کیا خیال ہے؟ جو اس کو اتنے بڑے خدا کے بندہ کو اپنے اندر لیے بیٹھی تھی,
वो किनारे पे कैसे जा सकती थी? आप लोग गए हुए समुद्र के किनारे पर, वहां पर इतने इतना पानी होता है, ऐसे ही है ना? समुद्र के किनारों पर तो थोड़ा थोड़ा पानी होता है ना, आप लोग कितनी अंदर तक गए थे और किनारे पर हुआ है। उसने, खुदा ने जब उसको छुआ तो उसने वॉमिट की और जोर से वॉमिट की। ये नहीं कि मछली भी बीमार है, खुदा ने कर दिया। पता है जब बंदा बीमार हो तो वो मिटा करता है। खुदा ने अपने बंदा के लिए जब उसको छुआ तो उसने वॉमिट की और मछली ने जाकर दूर उसको योना को कराया। तो बाहर निकला, जब खुशकी देखी तो देखा मैं किधर हूं। तो लिखा हुआ है खुदा का दूसरी दफा कलाम उसके ऊपर नाज़िल हुआ। दूसरे बाप के अंदर खुदा का कलाम दूसरी बार क्या हुआ? उसके ऊपर नाज़िल हुआ। और खुदा क्या कहता है उसको? उठ और चल 99। लेकिन हम बंदा बन गया है। अकलाइया पीछे जाएंगे थोड़ा सा, देखें कि जब हम खुदा हमें किसी और तरफ भेज रहा होता है और हम और तरफ जाते हैं तो हमें तूफानों का, हमें मुसीबतों का, हमें तारीकियों का, हमें उलझनों का और तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह की आफतें जो आप लोग सोच भी नहीं सकते, वो आकर आप लोगों की जिंदगी के अंदर घर कर लेती हैं और आप लोग जिंदा ही ऐसे फील करते हैं, महसूस करते हैं कि जैसे मैं कब्र के अंदर मैं मरा हुआ हूं। वो जब खुदा से भाग रहा था, उसके पेट के अंदर था मछली के, उसको कोई उम्मीद नहीं थी खुदा के अलावा, लेकिन उसने मछली के पेट के अंदर भी खुदा के ऊपर क्या किया? तवक्कल किया। आज बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह के तूफानों का सामना कर रहे हैं, जो तरह तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, तरह तरह की उलझनों के अंदर फंसे हुए हैं। ये तो 3 दिन रहा ना उसके पेट के अंदर, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं 3 साल भी हो गए हैं। आजकल के लोग निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। क्यों? कि उनका तवक्कल खुदा के ऊपर बन ही नहीं रहा। वो जान ही नहीं पा रहे कि खुदा उनकी लाइफ के अंदर क्या चाहता है। खुदा ये नहीं चाहता कि आप लोग हमेशा दुख के अंदर रहें। खुदा ये नहीं चाहता कि आप लोगों के चेहरों के ऊपर हमेशा मायूसी रहे। खुदा ये नहीं चाहता कि आप लोग हमेशा निकामी के फर्जंद बनकर जिंदगी को बसर करें। खुदा ये नहीं चाहता कि आप जिस काम को हाथ लगाएं वो काम आपको छोड़कर पीछे चला जाए। खुदा ये चाहता है कि आप जिस चीज को छुएं मैं उसको बरकत दूं और उसको बरमंद करूं और उसको बढ़ाऊं और आप लोग इस बात से जाने जाएं कि ये जिंदा खुदा के मानने वाले लोग हैं। हमारी जिंदगी के अंदर नाकामियां कब आकर घर करती हैं? जब खुदा और तरफ और असी और तरफ जा रहे होते हैं तो फिर आकर तबाहियां जो है वो हमें घेर लेती हैं। कुछ लोगों ने ये भी बड़ा सवाल किया था बाइबल मुकद्दस के ऊपर। उन्होंने कहा कि भाई मछली के पेट दे विच बंदा किंज आ सकता है बंदा, लेकिन हुआ क्या? उन्होंने सर्च की। जब उन्होंने सर्च की तो उन्होंने अपना अमेरिका के अंदर एक फिश देखी जिसकी लंबाई जो थी 37 फीट थी। कितनी? 37 फीट। तो उसके अंदर जब उन्होंने देखा, उन्होंने उनको बुलाया जो मान ले रहे थे। उन्होंने कहा आप लोग कहते हैं कि एक बंदा कैसे मछली के पेट के अंदर आ सकता है? इसके पेट के अंदर तो बेशक अपना 10 फुट डाल दोगे तो वो भी आ जाएंगे। 37 फुट उसकी लंबाई थी उस फिश की। तो वो फिर क्या हुए? वो लाजवाब हो गए, उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। उन्होंने कहा योना तो एक इंसान है। पाकिस्तान के अंदर देख लें कि अगर हमारी हाइट जो है पाकिस्तानी लोगों की, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आप लोगों के जिनकी 7 फीट हाइट हो, वरना ज्यादातर 5, 5.5 फुट, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी 6 फुट हाइट होगी या 6 फुट 3-4 इंची 5 इंची, यहाँ तक 7 फुट के जो लोग हैं वो बहुत कम मिलते हैं। उन्होंने कहा इसके अंदर से पाए अपना 20 फुट का बंदा क्लार्क वो क्लोज लेके जाएंगे। इतनी बड़ी फिश है। तो आप लोगों ने कहा कि भाई बाइबल मुकद्दस के अंदर वो जो लिखा हुआ है वो झूठ है। कैसे योना गया होगा अपना मच्छी के पेट के अंदर? उन्होंने कहा आओ हम लोग दिखाते हैं। तो फिर वो लोग क्या हुए? लाजवाब जो है वहां पर हो गई। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं, अगर वहां पर फिश ना भी होती
تو میرا خدا جو عظیم اور قادر مطلق مقدس خدا ہے، اس نے فوری فش کو وہاں پر وجود دینا تھا. اس نے کہنا تھا کہ تجھے جو ہے یونا کو محفوظ رکھنا ہی ہے. وہ تو قدرت والا ہے جو سیکنڈوں کے اندر زمین آسمان کو پیدا کر سکتا ہے. اس کے لیے سمندر کے اندر فش پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ وہ سیکنڈوں کے اندر بھی کر سکتا تھا. پھر وہ لوگ جو ہیں وہاں پر لاجواب ہوئے. لیکن مزیدار بات کیا ہے؟ خدا نے دوسری بار اس سے کلام کیا اور خدا نے کہا اٹھ اور نانوا کو نکل. مزیدار بات کیا ہے کہ مچھی کے پیٹ کے اندر پتہ مچھی کو چھوڑیں تو اتنی سمیل آتی ہے، شان آتی ہے پاس سے. لوگ چھوتے نہیں ہیں اس کو کیونکہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سمیل آتی ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ فش اگر گھر کے اندر لے کر آئے تو اپنا خواتین اس کو دھوتی نہیں ہیں کیونکہ ہاتھوں میں سے سمیل نہیں جاتی. کیا خیال ہے؟ لیکن وہ 3 دن تک فش کے اندر رہا. اس قدر اس کے بدن کے اندر سے سمیل آتی ہوگی، سوچنے والی بات ہے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. دوسری بکس بتاتی ہیں کہ وہ جب خدا نے کلام کیا تو اس سے خوشبو میرے خیال سے آنا شروع ہو گئی اور اس کا چہرہ نور کے ساتھ جل کر آتا. وہ خدا کے منصوبے کے اندر آ گیا. جب وہ خدا کے منصوبے میں آ گیا تو اس کے چہرے سے خدا کا کیا جھلک رہا ہے؟ نور جھلک رہا ہے. اور وہ لکھا ہے کہ اس نے 1 دن کا سفر کیا. کتنا؟ 1 دن کا سفر صرف کیا اور منادی کی. اور کیا کہا اس نے کہ توبہ کرو ورنہ 99 شہر کیا ہوگا؟ تباہ کیا جائے گا. 99 شہر کیا کیا جائے گا؟ تباہ اور برباد کیا جائے گا. جب اس نے 1 دن کا سفر کیا تو بادشاہ کے پاس یہ بات پہنچی کہ ایک خدا کا بندہ، ایک پروفیٹ، ایک نبی ایسا جو ہے اس شہر کے اندر آیا ہے جس نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اپنی بدکاریوں کو چھوڑو، اپنی بت پرستیوں کو چھوڑو، ان کاموں کو جو خدا کو پسند نہیں ہے ان کو چھوڑو اور توبہ کرو تو پھر تم لوگ بچ سکتے ہو. تو لکھا ہوا ہے کہ بادشاہ اپنے تخت سے اترا اور اس نے اپنا شاہی لباس اتارا اور شاہی لباس اتار کے اس نے کیا کیا؟ ٹاٹ اوڑا. اس نے ٹاٹ اوڑا اور اس نے سب کو اپنے حاکموں کو بلا کر اعلان کیا. اور اعلان کیا کیا کہ جتنے بھی 99 کے لوگ رہنے والے ہیں وہ کیا کریں؟ سبھی جو ہے وہ ٹاٹ اوڑ دیں اور خاکسار ہو جائیں اور توبہ کریں اور روزے کے اندر ٹھہر جائیں. کیا کریں؟ روزے کے اندر ٹھہر جائیں. وہ روزے کے اندر ٹھہر کے تمام تر انسان اور آگے کیا ہے؟ جانور بھی، جتنے جانور ہیں انہوں نے بھی ٹاٹ اوڑ لیا. لیکن حیوان بھی اور انسان بھی سبھی کیا کریں؟ ٹاٹ اوڑ کر اس زندہ خدا کی حضوری میں جھک جائیں تاکہ اس بڑے شہر سے یہ بڑی آفت جو ہے یہ ٹل جائے. اور انہوں نے ایسے کیا اور خدا نے بڑا کام کیا کہ اس شہر کے اوپر بڑا رحم کر دیا اور بڑی آفت کو کیا کیا؟ خدا نے ٹال دیا اور وہ لوگ بچ گئے. زبردست بات ہمیں یہاں پر کیا نظر آتی ہے؟ وہ لوگ بچے کیسے تھے؟ وہ خاکسار ہو گئے، انہوں نے ٹاٹ توڑ دیا، انہوں نے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ترک کر دیا جو کہ وہ کرتے تھے روٹین وائز. ایک دم کسی کو بولے کہ اب آج کے دن یا ابھی تو نے یہ کام نہیں کرنا، اس کے لیے بہت مشکل ترین کام ہوگا. لیکن انہوں نے کیا. ایک بڑا عجیب مرحلہ ان کے لیے ہوگا. ایک طرف ان کے لیے نجات کے دروازے کھل رہے ہیں، دوسری طرف کیا ہے کہ وہ پریشانی کو دیکھ رہے ہیں. کون سی پریشانی؟ کہ وہ خاکسار بن گئے، انہوں نے ٹاٹ توڑ دیا اور تمام تر جانوروں کو بھی انہوں نے کیا کیا؟ ٹاٹ جو ہے وہ پہنا دیا. بائبل مقدس تو ایسے بتاتی ہے. اور انہوں نے کچھ بھی نہ چکھا اور نہ کھایا. بائبل بتاتی ہے انہوں نے نہ کچھ چکھا اور نہ کچھ انہوں نے کھایا. کس لیے؟ تاکہ نجات کو پہن جائے. اس دور کے اندر
हमें निजात पहनने के लिए एक बड़ा सिंपल और आम तरीका जो है लोगों के आगे मिलता है, जो हम पादरी साहब सिखाते हैं कि निजात पाने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ तौबा कर लो और बपतिस्मा ले लो, तुम क्या करोगे, निजात पहन लोगे। लेकिन जो जबरदस्त बात है वो हमें यहाँ पर मिलती है और उस बंदे के मुंह से मिलती है जो कि खुदा को जानता ही नहीं था। और ये 99 शायद के जो लोग हैं, ये लोग ना तो इस्राएली थे, ना ही ये लावी थे, ना ही ये इब्रानी थे, ये उनमें उनके किसी भी कबीला में से नहीं थे, ये गैर अक़वाम के लोग थे। लेकिन उसने कहा कि अब तुम कुछ भी नहीं खा सकते, ना पी सकते और ना चख सकते, खुदा के आगे झुक जाओ और उसको सजदा करो, खुद को उसकी हजूरी में पेश कर दो, अंधेर दो खुद को, ताकि बड़ा काम आप लोगों की जिंदगी के अंदर रूनुमा हो। उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने क्या किया, ऐसे किया। मैं आप लोगों को बताऊं, आज भी हमें टाटोलने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन उन चीजों से, उन रास्तों को छोड़ने की जरूरत है। तौबा के बाद हमें उन रास्तों को तर्क करने की जरूरत है जिसके ऊपर से हम हट कर यहाँ पर आ खड़े हुए हैं। क्या ख्याल है? ऐसे किया जब वो सभी लोग जो है ईमान ले आए और 40 दिन पूरे हो गए, तो तूफान कोई भी ना आया, तो कोई भी ना मरिया, तो यूना ने गुस्सा चढ़ गया। यूना ने अपना बैग चुकिया ते शहर की तरफ दौड़ डाली, शहर तो बाहर दौड़ डाली थी, ते बाहर जाके ना एक जपड़ा जिहा बना के ना ते लम्बे पै गया। ते खुदा ते फुल गुस्सा, खुदा तू ते बड़ा गुनाह कीता, खुदा तू ते बड़ा जुर्म कीता, मेरी जुबान नहीं रही थे, मैंने इनको जुबान दी थी, मैंने कहा था कि 40 दिन के बाद नानवा शहर जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा, लेकिन तूने तो इनको नहीं मारा। अब मैं तो मुंह दिखाने की काबिल ही नहीं रहा। उन्होंने अपने मुंह की फिक्र पई, उन्होंने अपनी जुबान की फिक्र पई है, एडा जबरदस्त किस्म का नबी हो गया। उन्होंने यह चीज की फिक्र नहीं है कि मैं पूरा शहर बचा लिया और मैं तो लुटियां पानियां चाहिए ने, मैनू तो कुर्बानियां देनियां चाहिए ने पुराने दौर के विच जेड़े नबी करते सन, मैनू तो शुक्रगुजारियां करनियां चाहिए ने खुदा दियां। लेकिन वो परेशान और फुल कहर दे विच बैठ चुकिया, दौड़दा दी शहरों बाहर जाके डेरा ला के ते बह गया। खुदा ने क्या अच्छा, खुदा ने रातों रात एक बेल उगाई, खुदा ने रातों रात एक बेल उगाई, बड़े बड़े पत्ते जिदी गूढ़ी छां यूना दे सिर गंजे ते पवे, गंजा सिर वाला सी, गंजे सिर वाला सी, और उसके सर पर क्या हो, वो जो है वो धूप ना पड़े, और बड़े आराम के साथ लेटा तो कहता वाह जी वाह, मैंने तो इसको नहीं बनाया और ये तो खुदा कमाल ही लोग, इतने इतने खूबसूरत पत्ते, हरियाली और छाया, मैं तो बड़े मजे के साथ आराम करूंगा यहाँ पर। खुदा ने क्या अच्छा, खुदा ने पहले फिश को कंट्रोल में किया, फिर पानी को किया, फिश को किया, फिर पीछे देखिए तो खुदा ने घोड़े को भी अपने कंट्रोल के अंदर किया। जब उन्होंने घोड़ा डाला वो भी खुदा के कंट्रोल के अंदर था। खुदा ने कहा ना इन्हें निकलना चाहिए, यूना दे इन्हें चौके मारो बेच। सब कुछ खुदा अपनी मर्जी के साथ कर रहा है ताकि यूना जो है वो 99 तक पहुंचे। हुआ क्या है, खुदा ने एक कीड़े को अपने कंट्रोल के अंदर लिया। देखें समुद्र आपकी खुदा की सुनता है, फिश खुदा को सुनती है, लोगों के विचार खुदा को सुनते हैं, और यहाँ पर कीड़ा भी खुदा के ख्याल को सुन रहा है। कीड़े ने क्या किया, खुदा ने कीड़े को कंट्रोल के अंदर लिया और कीड़े को कहा चढ़ बेल दे, ये जिन्ने ही पत्ते ने ना रहे बड़े सारे सारे काट के ना रख दिए। जब उसने काट दिया सारे पत्तों को, तो वो बाल जो है वो बेल जो है वो गंजी मंजी हो गई, तो उसकी छान जो है वो चली गई।
اور وہ सूख भी गई। जब काट दिया गया तो फिर कहना पड़ गया, खुदा तू की कीता है वेखो मेरी शाम इस और मैंने एडी कड़क दी धुप पै रही है, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਰ ਜਾਣੇ ਬਿਹਤਰ। ਇੰਜ ਜੋ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। क्या ਗੱਲ ਹੈ, खुदा इससे तो मर जाना बेहतर है, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ। कह रहा खुदा को, लेकिन खुदा ने कहा यूना मेरी सुन, क्या तू जानता है यहाँ पर 1,20,000 ऐसे बच्चे ऐसे लोग हैं जो अपने दाएं को ना बाएं को जानते हैं, यानी कि वो बच्चे हैं। तेरी तो एक बेल जो है उसके पत्ते जड़े हैं सूख गए हैं, तो तू कैर हो गया। तो वो देख कि लाखों के हिसाब से वहां पर लोग हैं और 1,20,000 खुदा ने बच्चे भी गिने होंगे, लिखे हैं 1,20,000 बच्चे ने मैं किस तरह उन्होंने मार सकना। मैं ते रहीम करीम और वदीयत दा बाप हां ते खुदा मैं तेरे पहले ही क्या सी, फिर वही कह रहे थे खुदा मैं फिर तेरे पहले ही क्या सी कि तू बड़ा रहीम है, तू बड़ा करीम है, तू अजीम है, तू अबदियत दा बाप और तू सलामती दा शहजादा है, तू किसी दी हलाकत नहीं चाहता ते मनु फिर ते क्यों भेजे, इन्हां नूं मारदा नहीं हो ते मनु ते फिर क्यों भेजे भाई तू तलवार लेके आ जा, जेड़ा लभदा ओनू डाई जा, मारी जा ओनू ताकि काम कर तू दे खुश हो। लेकिन ऐसा नहीं, खुदा अजीम और करीम और अबदियत का बाप, खुदा मनु पहले पता है तू बड़ा अजीम है, तू किसी को नहीं मार सकता, तो मुझे तूने इधर भेज दिया है, देख ले खुदा अब तू ऐसा कर, मेरे जीने का फायदा कोई नहीं, मेरी जुबान कोई नहीं रही, मैं ते आके 40 दिन बाद ये लखां दे नाल लोग ते मरनगे, लेकिन इत्थे ते कोई भी नहीं मरया। और तू ऐसे कर, तू मनु मार सकता। मैं देख रहा था इसको, मैंने कहा खुदा ने की वाकई गहरी फैसली सी, क्या प्यार है कि धमकी तो लोग उसमें लगाते हैं ना, जिसके साथ गहरे प्यार हो ना तो कहते हैं नहीं मानना तो चल फिर मैं मारी जाने, इतना तो मौत चंगी है। जो तू नहीं मेरी मन नहीं सुननी, की ख्याल है अज बथेरे बेचारे मरन डे ने, कोई नशे में मरन डे, कोई खुद कुछ कर रहा है, कोई दवाइयाँ पी रहा है, कोई तेजाब पी रहा है, कोई कुछ कोई एक्सीडेंट में मार रहा है, कोई नया की छाला मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वो तो फजूल है। क्या ख्याल है, लेकिन ये बात जो है वो जबरदस्त है, यानी खुदा ने बड़ा ही अटैच है, खुदा से नहीं तो फिर मैंने मार नहीं सकता, धमकियां ला दिया खुदा ने, खुदा कहते हुए समझ अपने आप को ना देख, उसे 1,20,000 बच्चे ही बच्चे ने, चल बड़ियां तो तू मरवा लेगा, ये बच्चे भी ने, तो फिर ये देखो खुदा कहता है उसे वो जानवर भी ने, मवेशी भी ने, खुदा नूं जानवरों का भी उन्होंने फिक्र है, और कसरत के साथ क्या है उनके जानवर भी हैं। पहले खुदा ने इरादा बनाया उनका, अब देखिए बड़ी मजेदार बात आने वाली है, खुदा ने इरादा बनाया तब खुदा को याद नहीं था कि भाई वहां पर बच्चे भी हैं, खुदा ने कहा चल नहीं तो मैं उन्होंने मार देने और मवेशियां भी मार देना, सब कोई तबाह कर दूंगा। लेकिन जब उन्होंने तौबा कर ली ना, जब उस पर ईमान ले आए, जब उसकी हजूरी में वो रोजे में ठहर गए, जब वो खाकसार हो गए, खुदा उनके बच्चों को देख रहा है, खुदा उनके मवेशियों को देख रहा है, खुदा उनके जानवरों को देख रहा है, खुदा उनकी भेड़ों बकरियों को देख रहा है, तो भाई उनका नुकसान नहीं अब होना चाहिए। यहाँ पर एक जबरदस्त किस्म की बात मिलती है, वो लोग जो मेरे जिंदा खुदा के ऊपर ईमान रखते हैं, खुदा उनके बच्चों की केयर करता है, खुदा उनके माल की केयर करता है, खुदा उनके जानवरों की केयर करता है, खुदा उनके बिजनेस की केयर करता है, खुदा उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, खुदा उनकी जॉब की भी केयर करता है। खुदा कहता है तू कहीं पर भी चली जा, तू कहीं पर भी चला जा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा नुकसान अब से लेकर अब तक कभी भी नहीं होने दूंगा। हालेलुया। खुदा जिंदा और असीम खुदा है। देखें अभी 3 दिन हुए हैं उनको, अपना अभी थोड़े दिन ही हो गए हैं, अभी कितने उसने मनाती की होगी, 10, 15, 20 दिन हुए होंगे ये वो लोग ईमान लेकर आए हैं खुदा के ऊपर।
لیکن خدا نے کیا کہ وہی ہوتے میرے بڑے پیارے ہو گئے. کیا خیال ہے؟ اب آپ لوگوں کی باری آنے والی ہے. آپ لوگ جو ہیں کتنی دیر سے خدا کے اوپر ایمان رکھنے والوں میں سے ہیں. کیا خیال ہے؟ یا ایمان رکھتے ہوئے بھی یا آپ لوگوں نے اپنی ایک ایک چیز کبھی خدا کی تابع کی ہے؟ خدا میں اپنے بیٹے کو تیرے تابع کرتی ہوں. خدا میں اپنی اس کام کو جاب کو تیرے تابع کرتی ہوں. خدا میں اپنے مائنڈ کو تیرے تابع کرتی ہوں. خدا تو آ کر اس کے اندر اپنی عظیم پاور کو جاری کر دے تاکہ میں تیرے قدموں سے اب الگ نہیں ہونا چاہتی. میں نے 30 سال تجھ سے دوری کے اندر زندگی کو بسر کی ہے. میں نے 20 سال تجھ سے دور ہو کر رہ کر اپنی زندگی کو بسر کیا ہے. اب میں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحات کو تیرے تابع کرنا چاہتی ہوں تاکہ میری زندگی کے اندر تیری فکر جو ہے وہ شامل ہو. اور خدا آپ کی ایک ایک چیز کے ساتھ کیا کرے گا؟ پیار کرنا شروع کرے گا. کبھی بھی خدا آپ لوگوں کو مایوس نہیں ہونے دے گا بلکہ جو چیزیں آپ کی ہیں خدا ان کی کیئر کرنا شروع کرے گا, ان کی حفاظت کرنا شروع کرے گا. کون آ کر ان کو تباہ کر سکتا ہے؟ اب خدا ان کے بچوں کو سنبھال رہا ہے. خدا ان کے جانوروں کو سنبھال رہا ہے جو ان کا بزنس تھا جانوروں کا. خدا ان کو سنبھال رہا ہے. اب کوئی آدمی تویز پا کے بے پتہ نہیں نے بے بے آ جان کے لیکچر کرا دے پرابلم اسٹڈی کرنا ہے. اکثر سننے میں ادھر جو کسی کو جائے وہ فلانی بیوی آئی وہ گل وہ جدوں دی آئی میرا منڈا تے دونوں کھڑے گئے. پرسوں ایک کیس آیا. میں کسی جگہ پر گیا بلایا تھا انہوں نے. وہ فوری ان کو پتہ لگا کہ اسی ایریا کے اندر یہ بھائی آئے ہوئے ہیں. انہوں نے فوری کہاں سے جا کر کافی دور ان کا گاؤں تک 3 گھنٹے سفر کر کے وہ گئے. اس نے اپنے بیٹے کو لے کر آئے. اتنا سارا تھا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہہ رہا ہے وہ ہوا کیا ہے وہ دوسری طرف سے آپ لوگ سمجھتے ہیں دوسری طرف سے ہوا کیا. میری بیوی نے نا یہ جیسے اپنے پیر نکالا یہ جا کے نے اپنی میری بھی پیر سے نا پوری پوری کو کیا محسوس سی انہیں جا کے منڈے نے نا پوری پالی کا گوڑ سے 7 سال ہو گئے وہ جو میرے منڈے کو اور دورے پہ آئے. اچھا ہوں پھر کی ہاں بڑی جگہ سے پھر تو آیا لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دعا کرو کہ اللہ اللہ کرو تاکہ سارا بچہ جو ہے نا وہ چنگا ہو. لیکن میں اس بات کو بڑھاؤں گا نہیں دور نہیں ہوگا. لیکن میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا اگر میرے بھائی تو خدا کے اوپر ایمان رکھتا تو خدا تیرے بچے کی فکر کرتا. اگر میری بہن تو خدا کے اوپر ایمان رکھتی تو خدا تیرے اولاد کی فکر کرتا. اگر میرے بھائی تو خدا کے اوپر ایمان رکھتا وہ کبھی بھی تجھے رسوا نہیں ہونے دیتا. اگر میرے عزیزوں تم لوگ میرے زندہ خدا کے اوپر ایمان رکھتے وہ کبھی بھی آپ لوگوں کو پریشانی کا لقمہ نہ بننے دیتا. بے شک تو میزان مہیا کرتی کہ اپنی روزانہ میں کریں ناسلا تیرا تو کوئی کام نہیں ہے کیونکہ یہ کس کے لوگ ہیں؟ میرے لوگ ہیں. اب دیکھیں ان کے بچوں کو خدا سنبھالنا ہے, ان کے جانوروں کو خدا سنبھالنا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کون آ کر ان کے بچوں کو مارے گا. جو خدا کی گنتی کے اندر آ جاتے ہیں, جو خدا کے نظر کے اندر آ جاتے ہیں, جو خدا کی گود کے اندر آ جاتے ہیں. کون ہے ایسا سورما جو آ کر ان کو تباہ کر سکے؟ کون ہے ایسا زبردست جو خدا سے آ کر چھین کر انہیں پریشانی کا لقمہ بنا سکے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کے یسوع مسیح سے بڑا اور زوراور ہو. ہاللویا. پھر کیا ہوا؟ یہ کڑیاں لگاتے ہی رہا خدا کو, لیکن خدا نے کیا بھائی ٹھنڈا ہو گیا. اب تو پھر یہ درجن 4 واقعے ہوتے کلوز ہو گیا. نکالیں بائبل مقدس میں سے ایک اور حوالہ آج. دوسرا پترس 3 باب کی 9 آیت کو پڑھیں گے. خدا نے نا وہ گلا ہوتی نہیں لکھی خدا نے اپنے آپ کے لکھی. ٹھیک ہے لکھوائیاں خدا نے کیا میری ہوش کر انہاں گلاں نوں بڑا سامنے رکھنے ہے جڑیاں ہن تک پڑھان لگے ہیں. خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں, بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے
خدا پہلا نمبر تے دیر ہی نہیں کرتا تے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کوئی بڑی دیر ہو گئی ہے دعاواں کر دیا سنے نہیں جا رہے بلکہ تحمل یعنی حمل کے ساتھ کام کرتا ہے خدا کیا کرتا ہے دیر نہیں کرتا دیر اگر ہوتی ہے تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے آپ لوگوں کی جو ہے پیچھے سٹیمنا نہیں ہوتا آپ لوگ درست طریقہ سے خدا کی حضوری میں نہیں بیٹھے ہوتے آپ لوگوں کا ایمان جو ہے درست طریقے سے میرے خدا کے اوپر نہیں ہوتا اس لیے وہ بھی ہمبل ہو کر بیٹھا رہتا ہے کہ جدوں ہی یہ درست جگہ تیار کے کھلوئے گی ادھر میں اپنا آپ خدا کے دے برکت دے جاؤں گا آگے بڑھے اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا خدا ہم سن لو اے کنوں گل کرا گیا خدا اے انہاں دا لیکن لکھیا آگے آ گیا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت ہو خدا کہندا ہے یونا نوں کہ بھئی اے گل میری سن لے تے بڑے دھیان نال سننی ہے تے یونا دا ذکر تے نہیں ہے لیکن میں آپ لوگوں کو وہ بتا رہا ہوں کہ خدا پیغام دے رہا ہے یہ میرے خیال سے خدا نے یونا کو بھی وہاں پر دیا ہوگا اسی لیے یہ کلم بند ہو گیا خدا جو ہے اپنے وعدے کو پورے کرنا تے دیر کرتا ہے ہمبل ہو کے بیٹھا رہتا ہے اور خدا کی کرتا ہے کبھی بھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا خدا کبھی بھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا یہ انہیں کیا ہوئے گا پھر خدا میں آتے تھے پہلے کیا سکے تو کہہ دیا ہلاکت نہیں چاہتا خدا میں آتے تھے پہلے کیا شکایت لکھی ہے ایسی بات کی ہونا تھی آگے پڑھیں لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائے گی آمین ہاللویا خدا جب اپنی قدرت کو جاری کرے گا یہ اسی کے ساتھ ہی بالکل یہ حوالہ ٹچ نہیں کیا یہ اسی کی باتیں ہو رہی ہیں وہ تو پھر چور کی مانند ہے کہ لیکن دیکھیں یہ بھی بڑی غور کرنے والی بات ہے کیا خدا کو چور ہے بہت سارے لوگوں کی یہ بھی کویسچنز اٹھے ہیں کہ یہ کیوں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے آپ کا خدا کو چور ہے بہت سارے لوگوں نے اس بات کو بھی بڑی طول دی ہے لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کا دن جو ہے اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ایسے جیسے چور گھر میں آتا ہے تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ابھی پتہ ہوتا ہے کہ چور آئے گا اور ہمارا آ کر کیمرہ لے جائے گا اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم کسی کو وہاں پر بٹھانا دیتے کیا خیال ہے خدا کا دن ایسا ہی آئے گا کیسے چور کی طرح چور کی مانند آئے گا اور آسمان جو ہے جب خدا اپنے قہر کے اندر آئے گا تو آسمان پگھل جائے گا اور زمین کا بھی رہنا کچھ نہیں ہے آسمان کیا ہوگا پگھل جائے گا رہنا زمین کا بھی کچھ نہیں میں سوچ رہا تھا اس دن دعا کر رہا تھا رات کے ٹائم اور میں نے سوچا میں نے کہا زمین بھی ختم ہو جائے گی یہ آسمان بھی ختم ہو جائے گا تمام تر جو چیزیں وجود کے اندر ہیں یہ ساری ختم ہو جائے گی کتنے بندے چلے گئے انہوں نے کی کر جب سبھی ختم ہو جائیں گے تو پھر میں نے کہا ان کا کیا کرو گے خدا نے کہا آپ جانتے ہیں کہ یہ میرے آنکھ کی پتلی ہے میں وہ وقت آنے سے پہلے ہی ان کو اپنے پاس بلا لوں گا تاکہ یہ میرے پاس آ کر زبردست زندگی کو کیا کریں بسر کرنا شروع کریں اس قدر خدا کے آپ لوگوں کے لیے خیالات ہیں خدا آپ لوگوں کی یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ آپ لوگ خدا کے کلوز ہو کر اور سچی توبہ کر کے اس کو جان کر اس کے قدموں میں اس کی حضوری کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو بسر کریں تاکہ مہربان اور زندہ اور قدوس نام آپ لوگوں کی زندگی کے اندر باکثرت اور بڑے زور کے ساتھ عزت اور جلال پائے ہاللویا اس کے بغیر اگر آپ لوگ کہیں کہ میں نجات پا چکی ہوں یا میں پا چکا ہوں تو وہ بالکل غلط ہے اس کے بغیر آپ لوگ نجات نہیں کبھی بھی نہیں پا سکتے اور میں اب آپ لوگوں کو بتاؤں لاسٹ والی باتیں جو ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ابلیس کیا چاہتا ہے آپ لوگوں کی زندگی کے اندر خدا کے تو خیالات آپ لوگوں نے جان لیے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ توبہ کریں اور وہ ہلاکت نہیں چاہتا لیکن ابلیس کیا چاہتا ہے وہ ہمیشہ آپ لوگوں کو روکے گا کس چیز سے کہ خدا کے کلام کی طرف توجہ نہ کریں
ابلیس روکے گا اس کو نہ سنے، ابلیس روکے گا، رکاوٹوں کو پیدا کر دے گا آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ لوگ کلاس کے اندر آ ہی نہ سکیں۔ جیسے آپ کی شادی ہے، شادی میں چولا نے کی کیتا، شادی میں چولا نے خدا دے منہ دی گلاں چڑھا دیتا کہ نہیں چڑھا دیتا؟ اس لیے میں شادی کو اتنی ترجیح نہیں دیتا۔ کیا کریں، نہیں دینی چاہیے نا۔ فری ہو تو آپ لوگ تھوڑا بہت اس کو ٹائم دیں، لیکن جو خدا کا ٹائم ہے وہ خدا کو دیں۔ کلام مقدس سے بڑھ کر جب کوئی کسی کو بھی یہاں پر کھڑا کر دیں گے نا آپ لوگ، اور اس کو کہیں گے کہ خدا اپنے کلام سے بے پناہ پیار کرتا ہے، کہ آپ بھی کرتی ہو؟ ہاں، میرے سے کوئی بھی نہیں کرتا۔ رات میں کل تیل میں کسی کی مانگ کر نہیں کرتا، سوری مانگ کر، اس نے کہنا ہے ہاں کوئی بات نہیں تھی، کیا روز روز آتا ہے بائبل میں کھولی ہوئی۔ پھر یہ کلام بھی جو آپ لوگ سیکھ رہے ہیں یہ بھی روز روز خدا نہیں دیتا۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ روز روز کلام خدا ایک ہی نہیں دیتا، خدا آگے 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 آپ لوگوں کو بڑھانا چاہتا ہے، لیکن میں اس کو عزت نہیں دیتی، میں کبھی بھی نہیں دوں گی۔ میں زمین کی چیزوں کو عزت دوں گی جیسے یونا دیتا تھا۔ اس نے خدا کے کام کو ترجیح نہ دی، اس نے اپنے آرام کو دیکھا، اپنے اس ٹریک کے اوپر چلا گیا جو اس کو اچھا لگتا تھا۔ کیا خیال ہے؟ میں تو وہ کروں گی جو میرا من کرے گا، اور جہاں پر میرا نک رہ جائے۔ کیا خیال ہے؟ میرا نک رہنا جیسے بھائی وہ میرے آئی سی شادی تے تے میں بھی جانے لگے ہو، بھی جانا چاہیے۔ دیکھیں زمین کے اوپر نک رہے تے نہ رہے کوئی بھی فرق نہیں، آسمان پر آپ لوگوں کا نک رہنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اتنا عظیم اور پاک اور پاورفل خدا جس کی تعریف آسمان اور زمین اور تمام جاندار کرتے ہیں۔ میں اکثر رات کو دیکھتا ہوں، جب رات کے پیروں میں 3-4 بجے کا ٹائم ہوتا ہے تو دعا کر رہی ہوں چھت کے اوپر، تو جانور جو ہیں وہ پکارتے ہیں، اور ہمارے گھر میں مرغے ہیں، اور کیا کرتے ہیں مرغا ہر روز 3:15 پہ میں وہی اندر ٹائم کس لے کے آئی اپنے گڈے دے، ہر روز 3:15 پہ میں دیکھتا ہوں تو کیا ہوتا ہے، وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، وہ دان دینا شروع کر دیتا ہے 3:15 پہ۔ وہ ستائش کرتے ہیں پرندے بھی، لیکن وہ اپنے ٹائم کو کبھی بھی مس نہیں کرتے۔ اور میں آپ لوگوں کو جو بات بتانے والا ہوں، ابلیس کبھی بھی اپنے شکار کو مس نہیں کرتا، کبھی بھی وہ اپنے شکار کو مس نہیں کرتا، لیکن آپ لوگ جو ہے ہمیشہ اس کو مس کرتے ہیں، جو آپ لوگوں کی زندگی کے اندر تازگی کا، نور کا، بحالی کا، روشنی کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو وجوہات کیا ہوتی ہے؟ جنہوں نے کیا کہ میری زبان میں دیتی ہے نا، کہ 40 دن بعد تو ہم مرنا ہی مرنا ہے، تو کہہ رہے کہ چڑیا شو خدا دے، ہم بھی کہتے ہیں ہم نے زبان دی، وہ آئی تھی ہماری شادی پہ، وہ آیا تھا، ہمارا بھی جانا حق بند ہے، اچھی بات ہے، جاؤ سارے کام کرو، کام کرنا جو ہے وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن کام کے اندر برکت اور بلیسنگ کب آئے گی آپ لوگوں کے؟ خدا نے کب کیئر کی بلا اس کی، ان کے مال اور ان کے بچوں کی کیئر کب کی تھی؟ جب انہوں نے توبہ کی، خدا کے اوپر ایمان لے آئے، تو پھر خدا نے ان کی کیئر کرنا شروع کی۔ تو آپ لوگ کہیں گے ہم نے توبہ تو کی ہوئی ہے، کیا خیال ہے؟ لیکن اول درجہ نہیں آپ لوگوں نے اس کو دیا، اس کے کلام کو اول درجہ نہیں دیا۔ کلام کی کہنے گل بھائی سبر جڑے نے وہ آندے نے ہر جمعے رات کے جمعے ہوتے پھر بھی سننا ہے۔ کیا خیال ہے؟ وہ اچھی بات ہے، آپ لوگ دوبارہ بھی سنیں، خدا آپ لوگوں کو زندگی دے اور سانسیں قائم کرے آپ لوگوں کی، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو آج کا کلام ہے یہ کل مجھے بھی یاد نہیں ہوگا کہ میں نے کیا آپ لوگوں کو سنایا ہے، کیونکہ کل آگے نیا پر خدا بھیجے گا۔ یہی میرے اندر میں اسی کو بڑا رکھوں گا تو آگے میں کون سا نیا ہوگا آپ لوگوں کے؟ کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اسی کلام کے اندر ہی آپ لوگوں کی نجات کا خدا نے انتظام کیا ہوا ہے، اسی کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کے کفانوں کو تھما رہا ہے، اسی کلام کے وسیلہ سے خدا قبر کے اندر آپ لوگوں کو زندگی دے رہا ہے۔
قبر کے اندر زندگی کون سی ہے؟ جو زمینی حالات ہے. کیا خیال ہے؟ وہ زمین کے اوپر ہی قبر میں رہا اور قبر ہوتی تو کیوں ہی رہی پانی دے گی, ایک جگہ پر نہیں رہی. لوگ کہتے ہیں کہ یونا 3 دن قبر کے اندر رہا اور یسوع نے بھی اسی کی مثال دی ہے. پتہ ہے کہاں پر دی ہوئی ہے؟ کہاں پر کتنے بلا نکالیں گے متی کی انجیل 12 باب 40 آیت. کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا, ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا. ایک شیبی جڑی دیتی گئی ہے انہوں نے بھی قبر دے دیتی گئی ہے. اس لیے وہ زمین کے اندر جس طرح ہو رہا ہے پانی کے اندر قبر دے دیتی گئی ہے سارے طرح بند سی, لیکن خدا نے اسے سارا انتظام بھی دیا ہوا ہے. ویسے کیا ہوگا؟ ابن آدم جو ہے 3 دن کہاں پر رہے گا؟ زمین کے اندر. اور کیا ہوگا؟ وہ باہر بھی نکلے گا. پھر آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا انتظام اس نے کیا باہر نکل کر. کیا خیال ہے؟ دیکھیں یہ بات جو ہے میں نے آپ لوگوں کو بڑے آرام کے ساتھ بیان کیا. آپ لوگوں کے آگے کون سی بڑا 3 رات دن کہاں پر رہا؟ زمین کے اندر. اور تیسرے دن پہ کیا ہوا؟ وہ جی اٹھا. ایسے ہوا نا, وہ جی اٹھا. تو دیکھیں یہ بات جو ہے ہم بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں جی اٹھا. یسوع جی اٹھا. دیکھیں اتنی پاورفل بات ہے. انہوں نے جب اس بات کو سنا اور دیکھا کہ یسوع جو ہے موت کا اور قبر کا سینہ چیر کر جی اٹھا ہے, انہوں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ میری نجات کا انتظام ہو چکا ہے, میری آنے والی نسل کا انتظام ہو چکا ہے. اب سے لے کر میرے پیچھے بے شک 1000 نسل کیوں نہ ہو, اس کا نجات کا انتظام جو ہے وہ ہو چکا ہے. انہوں نے پوچھا کیسے ہو چکا ہے؟ کیونکہ میرا یسوع موت کا سینہ چیر کر قبر میں سے جی اٹھا ہے. اب جو ہے میرے اوپر کوئی بھی وبا جو ہے اثر نہیں کر سکتی, کیونکہ میرا یسوع جو ہے وہ جی اٹھا ہے. جب انہوں نے پوچھا نا, جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا, یہی انہوں نے پوچھا یسوع کی خدمت کے اندر, انہوں نے کہا کہ ہاں کوئی نشان دکھا. انہوں نے کہا اے دے علاوہ کوئی نشان نہیں تینوں دینا. جنج یونا ریائی مچھی دے پیٹ دے اندر اینجی ابن آدم اینجی میں رہاں گا, اور تیجے دن موت قبر دے زور کو توڑ کے باہر نکلا گا. تو ان لوگوں کے لیے جو میرے اوپر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے میں بڑا نجات کا انتظام کر چکا ہوں, اور ان کے لیے ایک میں نے بہت بڑا پیکج جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, بہت بڑا پیکج جو لوگ پیسوں سے کبھی بھی خرید نہیں سکتے. عید پینتیکوست آنا ہے, وہ پیکج لے لو, وہ پہلے یہ کیا ہے؟ عید پینتیکوست آنا ہے جدو انہوں نے پتہ لگا نا کہ یسوع زندہ ہو گیا ہے, تو پھر انہوں نے یسوع نے ان سے پہلے بھی کہا ہوا تھا کہ ایک بڑا پیکج آپ لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے جو کہ ہمیشہ آپ لوگوں کو قوت دیتا رہے گا. بے شک آپ کہیں پر بھی چلے جائیں وہ آپ لوگوں کو قوت دے گا, وہ آپ لوگوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا, وہ آپ لوگوں کو اوور ٹائم ترو اور تازہ رکھے گا. اور زبردست بات, بغیر پیکج کے, بغیر فون کے آپ لوگوں کی صلاحیت جو ہے, آپ لوگوں کے خیالات جو ہے خدا تک پہنچیں گے. آپ خدا کے دل کی بات کو, اس پیکج کو, روح اس کی قدرت کو لے کر خدا کے دل کی بات کو زمین کے اوپر رہ کر اپنے زندگی کے اندر لے سکتے ہیں, پھر ان کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ پتہ ہے آج بھی فون جو ہے بڑا اچھا ہے, بڑا کام کرتا ہے, میرے تو بڑے کام کرتا ہے. رات پتہ نہیں ادھر صبح ادھر 7-8 بجے میرے کان سے ٹوٹیاں اینا نے کٹیاں ہے نا, تو کہنا ٹوٹیاں لگی رہی ہیں. تو میں سنا دیا کلام, تو میں لمبے پہ کے جا بائبل تو پڑھی نہیں جانے, تو میں بائبل کو ستے پہ آپ سننا ہی چاہتا کس طریقے میں. وہ ٹوٹیاں کنڈا چ لگیاں رہی کہ صبح ستا, یہاں نے مجھے اینا پتا ہے ایک کان جو ٹوٹی کھچی نا
کہ میں نے تھوڑا چکنا ہو پسند ہے میرے سمجھ آئی تھی دوسرے کا جو ہے این کر کے اس نے میں دنیا کھینچیاں جو ہے وہ رات لگ نہیں رہا کیا ہے خدا روح القدس جب آپ اس کلام مقدس سے پیار کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کی بھوک ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کی پیاس ہوتا ہے تو زبردست قسم کے کام آپ لوگوں کے زندگی کا رہنما کرتا ہے ہمیں اب اس پیکج کو آپ لوگوں نے لینا ہے اپنی زندگی کے اندر جو روح القدس ہے یسوع زندہ ہو چکا ہے اور عید پینتیکوست بالکل نزدیک آ چکا ہے اس کے پروگرامز جو ہیں وہ بہت ساری جگہوں پر ہم کر رہے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں آج کہیں کہ 2026 سال ہو گئی میں ابھی تک بھی وہ پیکج نہیں خریدیا میری اتنی باتیں نہیں ہیں میں پیسے نہ خرید سکتا لیکن میں توبہ کرتی ہوں میں تیرے اوپر ایمان لے کے رہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں میرے اندر پیاس ہے میرے اندر طلب ہے کہ مجھے وہ روح اس کی تحریک جو ہے اس سے بھر دے میں غیر زبانیں بولنا شروع کروں میں آپ لوگوں کو بتاؤں غیر زبان جو ہے یہ روح القدس نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے مجھے پتہ ہے میرے ساتھی روح القدس یافتہ ہیں اور خدا نے ان کو برکت دی ہوئی ہے لیکن میں آپ لوگوں کو بتاؤں صرف غیر زبان روح القدس نہیں ہے میں دیکھو یہ بھی تم کہہ دے کہ تم غیر زبان نہیں آتی تو یہ روح القدس یافتہ نہیں ہے اینڈ ہرگز نہیں ہے روح القدس کا نعمتان ہے ایک نشان ہے غیر زبان روح القدس کا وہ نشان ان کو اگر وہاں پر روح القدس نازل جب ہوا وہ نشان ان کو نہ ملتا تو لوگوں نے بلیو نہیں کرنا تھا اور انہوں نے خود بھی نہیں کرنا تھا روح القدس وہ زبانیں پھٹتی ہوئی جو ہے ان کے اندر آ ٹھہری کاش یہ ایک بڑی نعمت ہے آخری نعمت ہے جو 9 نعمتیں ہیں نا ان میں سے غیر زبانوں کا ترجمہ اور غیر زبان کی نعمت یہ لاسٹ پہ آتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لاسٹ پہ آتی ہے کہ لاسٹ پہ ہے اس کی طلب گیری رکھیں کہیں کہ خدا اس بڑے پیکج کے ساتھ مجھے نواز دے میں غیر زبان بولنا چاہتی ہوں میں چاہتا ہوں مجھے فضل میرے اوپر کر میں اس مسا سے بڑھ کر زندگی کو بسر کرنا چاہتی ہوں جو بڑی قوت دیتا ہے غیر زبان بولنے والوں کو یہ بات سچ ہے کہ خدا اپنی قوت سے بڑھتا ہے جو بندہ 4 گھنٹے غیر زبان کے اندر دعا کرتا ہے اس کو اپنے آپ کی خبر نہیں رہتی اس کے اندر روح اس کے اندر گردش کرتا ہے جب اس کا دھیان روح اس کی طرف لگاتا ہے ہمیں اس اچھی زبردست نعمت کی طلب گیری رکھیں اور تڑپ رکھیں پیاس رکھیں بھوک رکھیں تاکہ اس عید پینتیکوست کے اوپر میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ خدا کا جو بات ہوا ہے وہ آپ لوگوں کی زندگی کے اندر کام کرے اور آپ لوگ غیر زبان کے مسئلے سے بن جائیں ہاللویا اور بڑی زبردست قوت جو ہے آپ لوگوں کی زندگی کے اندر اس بات جو ہے وہ کام کرے آپ لوگوں روزے رکھیں دعا کریں اس کام کے لیے کیونکہ یسوع جو ہے وہ جی اٹھا ہے ہمیں آنکھیں بند کریں اور اپنے سروں کو جھکائیں